السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے درس قرآن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں سورۃ البقرہ، تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ آج کے درس میں ہم سنیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 189، دو آیتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اور تم اپنے اموال میں سے ناحق نہ کھاؤ، اور نہ معاملہ حکام تک اس غرض سے پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا ایک حصہ ناجائز طور پر جانتے ہوئے کھا جاؤ۔ اے میرے نبی، لوگ آپ سے ہلال یعنی نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے اوقات کی تعین اور حج کے وقت کی تعین کا ذریعہ ہے، اور نیکی نہیں ہے، اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم لوگ اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہو جاؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی تقویٰ کی راہ اختیار کرے اور اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ فلاح پا سکو، کامیابی۔ یہ دو آیتیں ہیں آج کے درس میں۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کو منع کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اگر قاضی رشوت لے کر ناحق فیصلہ کر دیتا ہے تو اس فیصلے سے حرام حلال نہیں ہو جاتا، بلکہ حرام حرام ہی رہے گا اور حلال حلال رہے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ ایک آدمی جو ذمی تھا، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور بیان کرتے ہیں جو آدمی ذمی تھا، جس کے ذمہ کچھ مال کا معاملہ تھا اور مال والے کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اس لیے وہ آدمی انکار کر بیٹھے اور معاملہ حاکم کے پاس پہنچا دے تاکہ فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ گنہگار ہے اور حرام کھانے پر تلا ہوا ہے۔ تو ایسا آدمی اگر حاکم وقت کے پاس معاملہ پہنچا دے تو کیا اس کا وہ مال حاکم اس کے بارے میں فیصلہ کر دے تو کیا جائز ہو جائے گی؟ ایسی صورت میں چاہے وہ حاکم فیصلہ اس کے حق میں کرے جس نے اس کے مال پر قبضہ کر لیا ہے تو بھی جائز نہیں ہوگی، اور اگر یہ بغیر حاکم کے پاس جائے اس کے مال کو ہڑپ کر کھا جائے یا نہ دینے کی نیت ہو تو بھی اس کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ دونوں صورت میں اس کے لیے وہ مال حرام ہی ہوگی۔ بہر صورت اس کو چاہیے کہ جب وہ آدمی آپ کے پاس اپنا مال بطور امانت رکھ دیا تھا یا آپ کو دے دیا تھا، تو آپ کو جس طرح سے اس نے امین سمجھا اسی طرح سے آپ کو بھی اپنے آپ کو امین ہی سمجھنا چاہیے، اور سامنے والے کے مال کو ہڑپ نہیں کر لینا چاہیے، ہڑپ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم سامنے والے کے مال کو ہڑپ لیں گے، یہی حرام مال ہوگا،
چاہے ہم خود بخود کھا لیں یا پھر کسی فیصل کے ذریعہ سے اس مال کو اپنے نام کر لیں۔ اب بیچارہ جو آپ کو مال دیا ہے، اس کے پاس مال دیتے وقت کوئی گواہ نہیں تھا، کوئی ثبوت نہیں تھی، لیکن آپ کو اپنے مال کا امین بنا دیا۔ اب اس کے مال میں آپ اس طرح کی باتیں کر کے اس کے مال کو ضائع کر رہے ہیں، ہڑپ کر لے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے وہ مال حلال نہیں ہو جائے گی۔ بہرحال اس کے دو ایک فائدے ہیں جو بہت ہی ہمارے لیے قابل غور ہیں۔ لوگوں کا مال حرام طور پر کھانے کی بہت سی شکلیں ہیں، کھانے کی بہت سی شکلیں ہیں جو آج لوگوں نے نکال رکھے ہیں، جیسے کسی کا مال غصب کر لینا، چوری کر لینا، امانت میں خیانت کر لینا، اپنے ہی مال کا سود کھانا، جوا کے ذریعہ سے کمائی کر کے اس مال کو کھانا، خرید و فروخت کے معاملے میں فراڈ، دھوکہ کے ذریعہ سے مال کما لینا، ایسے کام کی اجرت جسے ٹھیک سے نہیں کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو پورے دن کام کرنے کے لیے کہا گیا اور آپ نے پورا دن کوئی کام نہیں کیا، خالی بیٹھ کر کے پورا دن گزار دیا اور کہا کہ مجھے اجرت دیجئے، تو ایسی اجرت بھی حرام کی ہوتی ہے۔ اپنے لقمے کو ہمیں حلال کرنا چاہیے، جو کام لگایا گیا ہے ہم کو اس کام کو مکمل کر لینی چاہیے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زکوٰۃ کا مکلف بنایا ہے، آپ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہ دیں، نہ نکالیں، زکوٰۃ کے مال کو بھی کھا جائیں۔ صدقے کا اہل بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہ آپ لوگوں کو خرچ و خیرات دیں، للہ فی اللہ دیتے رہیں، آپ اس مال کو بھی کھا لے رہے ہیں۔ وقف اور وصیت کا مال ناحق کھا لے رہے ہیں، اور اس قسم کی وہ تمام صورتیں جن میں لوگوں کا مال ناحق کھایا جا رہا ہو، وہ عقلے حرام ہیں، حلال نہیں ہیں، اور کسی بھی طرح سے وہ کسی صورت میں جائز نہیں۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو یہی تعلیم دی ہے کہ کسی کو بھی کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے نہیں کھانا چاہیے۔ اگر ہم نے ناجائز طریقے سے کھایا تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون، اگر تم ناجائز طریقے سے کھاؤ گے تو وہ کھانا تمہارے لیے گناہ ہوگا، اور حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں اور گناہ سمجھ کر کھا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ اور بڑا مجرم ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد میں آج کے درس کی جو دوسری آیت ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یسألونک عن الاہلہ، چاند کے سلسلے میں ذکر کیا ہے۔ معاذ بن جبل، ثعلبہ بن غنم رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ان دونوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا راز ہے کہ چاند دھاگے کے مانند باریک ہو جاتا ہے اور پھر دھیرے 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 موٹا ہو جاتا ہے، پھر باریک ہوتا ہے، اس کے کیا راز ہیں؟ یہ کس طرح سے چاند جب دکھائی دیتا ہے پہلی مرتبہ تو بہت باریک ہوتا ہے، ہر دن اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ کامل بدر ہو جاتا ہے، پورے اپنے گھیرے کو چھا جاتا ہے، اس میں کیا راز ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ سے فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بندوں کے لیے ایک نشانی ہے، جس میں بندے اپنے ہر دن کے رات کے دن کے حساب کرتے ہیں، اور یہ 15 دن تک پورا موٹا ہو جاتا ہے، پھر 15 دن کے بعد وہ دھیرے دھیرے باریک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو روزانہ کے دنوں کی گنتی کا ایک اللہ تعالیٰ نے پیمانہ بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پر اس آیت کو نازل فرمائی۔ اور اسی طرح سے ایک اور واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ابو نعیم ابن عساکر، جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ چاند کے ذریعہ لوگ اپنی ضروریات زندگی کے اوقات مقرر کرتے ہیں۔ قرض آج میں نے دیا تو سورج کے دن کا حساب نہیں لگاتے، چاند کا حساب لگاتے ہیں،
عرب میں ابھی بھی چاند کے ذریعہ سے تمام چیزیں متعین کی جاتی ہیں، اور دین کے تقریباً امور جو ہے ہمارے فرائض، جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، نماز کا معاملہ ہے، حج کا معاملہ ہے، یہ سارے جو فرائض اسلام ہیں، ان ساری چیزوں کا چاند سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ چاند دیکھیے آپ کا روزہ شروع ہو جاتا ہے، چاند دیکھنے کے بعد آپ کے سال جو 360 دنوں کا ہوتا ہے، زکوٰۃ کے دینے کے دن متعین ہو جاتے ہیں، اور چاند ہی کے اوپر اللہ رب العالمین نے ہمارے حج کی اوقات کو بھی متعین کیا ہے، چاند کے مہینے سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے بے شمار چیزیں ہیں جو اسلامی امور ہیں، وہ چاند سے ہی اپنے تواریخ، اپنے شب و روز کے دن اور رات کے اوقات متعین کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ماہواری کے ایام بھی، خواتین کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں، وہ بھی انہی تاریخوں سے متعین ہوتی ہے، عورتوں کی عدت بھی انہی سے متعین ہوتی ہے۔ ایسی بہت سی شرطوں کی مدت، یہ سارے مواعید چاند ہی کے ذریعہ سے معلوم ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی خود اس کے بارے میں واضح کیا ہے کہ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ، کہ اے نبی جب یہ لوگ مجھ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تمہارے لیے اوقات کے تعین کا ایک آسان ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین بہت سارے فرائض کے اوقات کو متعین کیا ہے۔ جیسے حج سال کے اندر ایک مہینہ آتا ہے، ایک مہینے میں ہم ادا کر سکتے ہیں، اور وہ مہینہ چاند کے حساب سے طے ہوتا ہے، ذو الحجہ کا مہینہ۔ اس کے بعد میں ایک اور واقعہ ذکر ہے جو بہت ہی قابل ذکر بات کہی گئی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ انصار اور دوسرے عرب حج کا احرام باندھنے کے بعد اگر کوئی ضرورت پیش آ جاتی تھی تو وہ لوگ اپنے گھر جاتے، اور گھر کے دروازوں سے داخل نہیں ہوتے، بلکہ گھر کے دروازے میں جو پیچھے کا دروازہ ہوتا یا پیچھے کی کھڑکی ہوتی، اس کے راستے سے وہ اپنے دروازے گھر کے اندر داخل ہوتے، اور اپنی ضروریات کے سامان لے کر کے پھر وہیں سے نکل کر کے جو ہے روانہ ہو جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوئی تو اللہ رب العالمین نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی کہ جو لوگ نیک لوگ ہیں، ان نیک لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے آپ کے لیے وہی راستہ اختیار کریں جن راستوں سے وہ اپنے دروازوں سے نکلیں۔ یعنی اگر ہم کو کوئی ضرورت آن پڑے اور ہم کو دوبارہ پھر جانا پڑے گھر کو، تو ہم پیچھے کے راستے سے نہ جائیں، بلکہ سامنے کے ہی دروازے سے جائیں اور اپنی ضروریات کو پوری کر لیں، اور جو ہے واپس آ جائیں جو بھی لینا ہے۔ اللہ نے انہیں خبر دی ہے کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کا اس کا حکم نہیں دیا ہے کہ وہ پیچھے کے دروازے سے جائیں، بلکہ اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جس طرح سے وہ گئے ہیں ویسے ہی وہ جائیں اور آئیں، ان کو پیچھے کا دروازہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ نیکی یہ ہے کہ آدمی تقویٰ کی راہ اختیار کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ حالت حرام میں بھی اپنے گھروں میں دروازے سے ہی داخل ہوں، دروازوں کے علاوہ کوئی اور راستہ وہ اپنے لیے منتخب نہ کریں۔ تو یہ آج کے درس کی 2 آیتیں تھی۔ پہلے آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے آپس میں ایک دوسرے کے مال کو حلال طریقے سے کھانے کی اجازت دی ہے، اور حرام طریقے سے کھانے سے منع فرمایا ہے، چاہے وہ اپنا مال ہو یا دوسرے کا مال ہو۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے چاند کے بارے میں ذکر کیا کہ چاند جس کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین وقت کا تعین کرتا ہے، مہینے اس کے ذریعہ سے معلوم ہوتے ہیں، اور اسلام میں تقریباً عبادات کے تعلقات انہی چاند کی تاریخوں سے متعین ہوتی ہیں۔ رات میں چاند کتنی اونچائی پر گیا، صبح میں کتنی اونچائی پر آیا، اس طرح سے چاند کب نکلا، کب ڈوبا، یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے دین سے بڑی گہری تعلق رکھتی ہیں۔ اور چاند ایک ایسا ذریعہ بھی ہے کہ رات میں سفر کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو ایک شاہراہ بنایا ہے کہ جو لوگ سمندروں کا سفر کرتے ہیں یا صحراؤں کا سفر کرتے ہیں، انہیں سمتیں جلدی معلوم نہیں ہوتی، تو چاند کے ذریعہ سے چاند کی روشنی میں کھڑے ہو کر کے وہ سمت رات کے اندر سمت کو معلوم کر لیتے ہیں۔ تو چاند انسانوں کے لیے بہت فائدہ مند بھی چیز ہے، نقصان تو اس میں اللہ رب العالمین نے بنایا ہی نہیں ہے، اس لیے ہم تمام لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے صحیح طور پر بنایا ہے۔ اور بطور خاص
حج کے ایام کی تعین اس چاند کے ذریعہ سے ہوتی ہے، اس لیے اوقات حج میں ہم تمام لوگوں کو اس کے ذریعہ سے جو فائدہ حاصل کرنا ہے ہمیں اسے حاصل ضرور کرنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہم تمام لوگوں کو آج کے درس کو سمجھنے اور اس پر غور و فکر کے ساتھ اپنے آپ کو عقل حلال اور چاند کے ذریعہ سے اپنی تاریخ کو متعین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وبارک وسلم۔